اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1894 جو ہے ایک ایسا قانون ہے جو کہ پبلک پرپس کے لیے یا کمپنیز کے لیے زمین کے حصول اور اس زمین کے حصول کے عوض معاوضہ کمپنسیشن جو ہے اس کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ بنیادی طور پر لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1894 کا جو مقصد ہے وہ ایسی زمین کا حصول جو مختلف پبلک پرپزز کے لیے مختلف کمپنیز کے لیے زمین کو ایکوائر کرنا ہے، اس کی کمپنسیشن کا طریقہ کار واضح کرتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1894 ایک لمٹ لگا دیتا ہے حصول اراضی کے لیے اور امپاورڈ اتھارٹی کے لیے کہ جو زمین ایکوائر کی جانی ہے وہ پبلک پرپس کے لیے ہونی چاہیے اور معقول معاوضہ اس کے لیے گورنمنٹ کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کے حوالے سے آربیٹریٹر یا کمشنر یا کوئی بھی جوڈیشل یا قضائی جوڈیشل جو بھی اتھارٹی ہے جو کہ زمین کے حصول کے لیے گورنمنٹ نے امپاور کیا ہے، وہ ایک ایوارڈ پہلے ایک نوٹیفیکیشن دے گی سیکشن 4 کے تحت کہ یہ زمین جو ہے وہ فلاں پبلک پرپس کے لیے ایکوائر کی جا رہی ہے۔ پھر اس کی قیمت کے لیے ایوارڈ سبمٹ کیا جائے گا کہ اس کی قیمت جو ہے، اس کا معاوضہ جو ہے اس ایکویزیشن آف لینڈ کا اتنا ڈٹرمن کیا گیا ہے، اور اگر کوئی متاثرہ شخص جو اس معاوضے کے ایوارڈ کو تسلیم نہیں کرتا، وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، آئین پاکستان سیکشن 23 اینڈ 24 جو ہے وہ مجھے رائٹ ٹو پراپرٹی دیتا ہے اور میرے رائٹ ٹو پراپرٹی کو یوزرپ کیا جا رہا ہے، اس کا خدشہ ہے، اور اگر وہ حصول اراضی کے ایوارڈ کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ 6 ہفتوں کے اندر 6 ویک کے اندر یعنی 1.5 ماہ کے اندر جب ایوارڈ اس کی موجودگی میں یا اس کی غیر حاضری میں صادر کیا گیا ہے کہ بھائی اس پراپرٹی کی ایکوائر کیا جا رہی ہے، حکومت فلاں پرپس کے لیے کر رہی ہے، تو وہ ود ان سیکشن 18 کہہ دیتا ہے لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1894 کا کہ وہ 6 مہینے کے اندر یعنی جب اطلاع پانے کی تاریخ سے 6 ہفتے کے اندر یا کلیکٹر صاحب کی تاریخ سے 6 مہینے کے اندر جو مدت پہلے متقاضی ہو، جو بھی پوزیشن ہو جائے، اگر اس کی موجودگی میں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس کی موجودگی میں ایوارڈ صادر کیا گیا ہے تو 6 ہفتے، اور اگر اس کی غیر حاضری میں ایوارڈ صادر کیا گیا ہے تو 6 ماہ کا ٹائم ہے۔ غیر موجودگی 6 ماہ کا ٹائم دیتی ہے اس کو، موجود تھا، اس کی موجودگی وہاں پہ ثابت ہوتی ہے، اس کی حاضری وہاں پہ تھی، تو 6 ہفتوں کے اندر جو صورتحال بھی ہو۔ البتہ اصل معاملہ ہے اس ایوارڈ کو چیلنج کرنے کا کہ میری پراپرٹی ایکوائر گورنمنٹ کر رہی ہے، یہ ایوارڈ اس نے دیا ہے، اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں۔ اگر وہ موجود تھا تو 6 ہفتے، اگر موجود نہیں تھا تو 6 ماہ کے اندر۔
اب وہ ایوارڈ کو چیلنج کرنے کے لیے ایک اپلیکیشن جو کنسرنڈ اتھارٹی ہے، کمشنر لینڈ ریونیو ہے یا کلیکٹر ہے جس نے ایوارڈ صادر کر دیا ہے، اس کو وہ جمع کروا دے گا، جو کہ حتمی فیصلے کے لیے کمپیٹنٹ سیول کوڈ کو ریفرنس بھیج دے گا۔ اپلیکیشن کس کو دینی ہے؟ کلیکٹر کو، جو کہ ریفرنس بنا کے سیول کوڈ کو بھیجے گا کہ اس کا ریفرنس آ گیا ہے۔ اب اصل معاملہ وہ طے کرے گا، سیول کوڈ طے کرے گی کہ یہ جو معاوضہ ایوارڈ کی صورت میں ڈٹرمن کیا گیا ہے وہ قرین انصاف ہے یا نہیں ہے۔ عام طور پہ معاوضے کے تعین کے لیے کلیکٹر اوسطاً بے 5 سالہ کو مد نظر رکھتے ہیں، جو کہ نہیں رکھنا چاہیے، قانون اس بات کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس دوران جائیداد کی قیمت 5 سالوں میں تو ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے۔ اب جو اس پراپرٹی کی موجودہ صورتحال ہے، اس کے ایویڈنسز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس ریفرنس کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس پراپرٹی کی بازاری قیمت کو ڈٹرمن کرنے کے لیے سیول کوڈ معاوضے کا تعین کرے گی اس ریفرنس کے عوض۔ اس حوالے سے 2002 SCMR پیج 1652، PLD 1987 سپریم کورٹ پیج 485 اور 2016 SCMR پیج 154 کہہ دیتی ہے کہ قانون حصول اراضی 1894 کے تحت عوامی مقاصد کے لیے جو پراپرٹی لی گئی ہے بعد میں کسی پرائیویٹ کمپنی کو یا پرائیویٹ شخص کو الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ مقصد ایک ہی ہے، عوامی مقاصد کے لیے، پبلک انٹرسٹ کے لیے پراپرٹی ایکوائر کی جا رہی ہے، لینڈ ایکوائر کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی پرپس نہیں ہو سکتا، کیونکہ گورنمنٹ یا ایک ایجنسی پرائیویٹ لوگوں کی پراپرٹی کو صرف عوامی مقصد کے لیے، پبلک پرپس کے لیے استعمال کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد سامنے نہیں آ سکتا۔ اس بات کو 2000 YLR پیج 1711، 2009 CLC پیج 1320 میں اور 2002 SCMR پیج 1652 یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ اگر کسی کمپنی کے لیے گورنمنٹ ایکوائر کر رہی ہے پراپرٹی اور اس کمپنی کا مقصد عوامی نہیں ہے بلکہ بزنس ہے، تو پھر یہ پبلک پرپز کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا ہے، اور ایسی لینڈ ایکوزیشن جو ہے یہ اگینسٹ دا فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ اس بات کو 2002 SCMR پیج 1652 میں ڈسکس کیا گیا۔ یاد رکھیے گا، جب کبھی بھی ایوارڈ کا مسئلہ بن جائے، ڈٹرمینیشن آف کمپنسیشن کا پرابلم آ جائے، ریفرنس عدالت میں چلا جائے، تو عدالت کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ اس حوالے سے 2007 CLC پیج 1211 جو ہے ہمیں ڈسکشن کہ اس حوالے سے ہمیں کافی حد تک جو انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور PLD 2009 سپریم کورٹ پیج 217 جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے کہ گورنمنٹ مکمل طور پر بااختیار ہے کہ وہ اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ عوامی مقصد کے لیے ہے یا نہیں ہے، اور عوامی مقصد اگر آ جاتا ہے پھر اس کے ریفرنس کے حوالے سے اگر کوئی پھڈا ڈل جاتا ہے تو پھر سیول کوڈ ریفرنس آئے گا۔ PLD 2009 سپریم کورٹ 217 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن فراہم کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ نوٹس
اور جو پروسیجر اگر اڈاپٹ نہیں کیا گیا، پروسیجر آف ایکوزیشن کے اندر اگر کوئی ریگولیرٹی پائی جاتی ہے تو ایسی تمام پروسیڈنگز حصول اراضی کے لیے جو کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے تحت کی گئی ہے وہ مکمل طور پر کالعدم کارروائی قرار پائے گی، اور ایسی ایکوزیشن آف لینڈ جو ہے وہ غیر قانونی تصور کی جائے گی۔ اس بات کو پی ایل ڈی 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 273 میں بھی ڈسکس کیا گیا، 2000 سی ایل سی پیج 530 میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 2000 ایم ایل ڈی پیج 631 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور اس بات کو 2002 ایس سی ایم آر پیج 120 میں ڈسکس کیا گیا، اور اسی بات کے اوپر پی ایل ڈی 2005 کراچی ہائی کورٹ پیج 302 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور 2000 وائی ایل آر پیج 3054 اور 2000 ایم ایل ڈی پیج 820 جو ہے وہ اسی پوائنٹ کو ہمیں کلیئر کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ معاملہ جا ٹھہرتا ہے سیکشن 18 آف لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے، جو کہ اگر آپ ایوارڈ سے مطمئن نہیں ہیں کمپنسیشن کے حوالے سے تو آپ جس نے ایوارڈ جاری کیا ہے اس کو ایک اپلیکیشن دیں گے متاثرہ پارٹی کے طور پہ، اور اس کا فرض ہے کہ وہ سول کورٹ کو ریفرنس فارورڈ کر دے گا، اور وہ ریفرنس جو ہے اس کے اوپر ایک عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ معاوضہ قانوناً اصولاً کتنا بنتا ہے۔ اب ایک عدالت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایکوائر کی جانے والی اراضی کا تعین کرنے کے لیے اس کی آئندہ پوٹینشیل ویلیو کو مد نظر رکھ کے وہ قیمت کو تعین کرے گی، نہ کہ جس طرح کلیکٹر صاحب کرتے ہیں کہ بھئی 5 سال پہلے 7 والی اراضی ملی اتنے میں بکی تھی، یہ تو ظلم عظیم کے زمرے میں آئے گا۔ صحیح، اس حوالے سے پی ایل ڈی 1970 لاہور ہائی کورٹ پیج 469 اس بات کو انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ 2016 سی ایل سی پیج 216 بھی اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائن فراہم کر دیتی ہے۔ اس حوالے سے عدالت اپنی لوکل کمیشن مقرر کرنے کی مخصوص صورت نہیں ہے، یعنی جہاں پر عدالت شہادتوں سے صفحہ مثل سے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو عدالت خواہ افریقین راضی ہوں یا ناراضی ہوں لوکل کمیشن کی مدد بھی لے سکتی ہے، اور اس بات کو 2003 ایم ایل ڈی پیج 1361 میں اور پی ایل ڈی 2009 سپریم کورٹ پیج 16 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے میری دوستوں کو پتہ ہے کہ کبھی بھی کسی اراضی کی قیمت کا تعین کرنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ولنگ پرچیز ٹو ولنگ سیلر۔ جس جگہ پہ ایک سیلر راضی ہوتا ہے اس کی رضا کے مطابق اس کو قیمت دی جانی چاہیے، یہ ہے قیمت کے تعین کا اصول، جو کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 بھی اسی بات کے اوپر ہمیں گائیڈ لائنز دیتا ہے، اور اسی بات کے اوپر فکس ہو جاتی ہے بات۔ اس بات کو پی ایل ڈی 1960 لاہور پیج 469 میں اور پی ایل ڈی 1978 لاہور ہائی کورٹ پیج 1135 میں، اور اسی بات کو 2016 سی ایل سی پیج 216 میں بھی ڈسکس کیا گیا، اور 2016 وائی ایل آر پیج 147، 2016 سی ایل سی پیج 216 اور پی ایل ڈی 2008 کراچی ہائی کورٹ پیج 279 اور 2001 وائی ایل آر پیج 575 اس حوالے سے ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائن دے دیتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس کی پھر بھی سنوائی نہیں آتی، پھر بھی متاثرہ پارٹی جو ہے وہ ریفرنس کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے تو وہ ہائی کورٹ میں تک بھی اپیل کر سکتی ہے، حتیٰ کہ
سیکشن 54 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان تک بھی جو ہے وہ اپنے معاملے کو کسی نہ کسی طریقے سے، یعنی جہاں پہ وہ مطمئن ہوگا دین اس کی بات ختم ہوگی، ادروائز جان نہیں چھٹنی۔ قانون اس کو جو رائٹس دے رہا ہے پراپرٹی کے وہ سپرسیڈ کرتے ہیں۔ اور قیمت مناسب ملنی ہے، قیمت پہ اس نے رضامند ہونا ہے تو پھر ایکوائر ہوگی اس کی پراپرٹی، ادروائز نہیں ہوگی۔ جس طرح بندوق کی نالی پہ آج کل ایکوزیشن چلتی ہے اور صاحبان کرواتے ہیں، وہ قانون اور آئین کی دھچیاں ہیں، اور وہ ہم دیکھتے ہیں ہر آئے روز کے ریفرنس چل رہا ہوتا ہے، اور صاحب کالا ڈالا لے کے بھی لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بندہ وقادہ غائب ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور پھر ان سے معاملات۔ پاکستان ہے، تھرڈ ورلڈ میں ایسے ایکوزیشن ہوتی ہے، لیکن گورا صاحب نے جب 1894 میں یہ قانون بنایا تھا تو اس نے ایسا شخص جو کہ لینڈ جس کی ایکوائر ہو رہی ہے اور وہ متاثر ہو رہا ہے، اس کے حقوق کا پورا خیال رکھا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ قیمت معاوضہ جب بھی کمپنسیشن کا معاملہ آئے گا تو اگر سونا پراپرٹی ہے تو سونے کے ساتھ اس کا تعین ہونا چاہیے، اگر کاپر ہے، تانبا ہے تو تانبے کے ساتھ، یعنی جس طرح سے اس کی پوٹینشیل ویلیو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1970 پیج 321 ہمیں بنیاد فراہم کرتی ہے، اور پی ایل ڈی 2005 سپریم کورٹ پیج 45 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائن دے دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس زمین کے مالک کو کمپنسیشن کا تحفظ جو ہے وہ قانون اور آئینی حق ہے اس کا، وہ کسی صورت میں یوزرپ نہیں ہو سکتا، اور نہ آئین اور نہ قانون اور نہ ہی لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کتی صورت اس کی بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اس بات کو 2003 سی ایل سی پیج 1482 میں بھی صاحب ڈسکس کیا گیا، اور 2005 وائی ایل آر پیج 2166 میں جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور اسی بات کے اوپر پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ پیج 64، 2002 سی ایل سی پیج 1883 اور 1999 ایس سی ایم آر پیج 409 اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو بھی معاوضہ تعین ہونا ہے اس میں بہت زیادہ معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی اتھارٹی جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی معاوضے کو۔ کسی کے ساتھ کوئی ظلم روا نہیں رکھا جا سکتا، نہ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اراضی ایکوائر کی جاتی ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن انڈر سیکشن 4 لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کو مد نظر رکھا نہیں گیا ہے، اور اس طرح کی کوئی قیمت کی کمپنسیشن کے حوالے سے مناسب رویہ اختیار نہیں کیا گیا، تو بھئی یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے جو کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی ڈٹرمن کر دیا گیا تھا انگریز دور میں ہی کہ یہ تمام کارروائی معطل کی جانی چاہیے۔ اور اس حوالے سے 1933 سی ایل سی پیج 592 میں ڈسکشن ہوئی تھی، اور اس کے بعد 1993 ایم ایل ڈی پیج 1183، 1994 سی ایل سی پیج 160 میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ بھئی حصول اراضی کے لیے ہمیشہ سے ولنگنس جو ہے پرچیزر سیلر کی، اس کے مطابق اس کو کمپنسیشن دیا جائے گا، اس کو راضی کیا جائے گا، اور اگر کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو جاتی ہے یا کوئی ریگولیرٹی پائی جاتی ہے تو ساری کارروائی معطل ہو جائے گی، اور یہ متاثرہ شخص جو ہے اس کا رائٹ سپرسیڈ کر جائے گا۔ اس حوالے سے پی ایل ڈی 1996 لاہور ہائی کورٹ پیج 171 ہمیں گائیڈ لائنز فراہم کر دیتی ہے۔ 1999 وائی ایل آر پیج 1142 اسی حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے، اور 1999 وائی ایل آر پیج 1142 کے علاوہ 2002 سی ایل سی پیج 945 جو ہے وہ بھی ہمیں اس حوالے سے مکمل گائیڈ لائنز دے رہی ہے، اور 2002 ایس سی ایم آر پیج 364 جو ہے وہ بھی ہمیں اسی بات کے اوپر انسسٹ کر رہی ہے کہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہی معاوضہ ہونا چاہیے، اور ایسا ایوارڈ جو کہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق نہیں بنایا گیا ہے وہ ظلم ہے، اور اس کے خلاف متاثرہ شخص ود ان ٹائم جو ہے موجود تھا، تو 6 ہفتوں میں موجود نہیں تھا، 6 مہینوں کے اندر دونوں صورتوں میں فوری طور پر اپلیکیشن دے گا، جس کا ریفرنس بنا کے
جو ہے کلیکٹر یا جو بھی اتھارٹی ہے وہ باقاعدہ عدالت کو بھیجے گی، اور عدالت جو ہے وہ پوٹینشیل ویلیو کو مد نظر رکھ کے قیمت کا تعین کرے گی۔ اب صاحب ہم بات چلی جاتی ہے کہ جس طرح کی پراپرٹی ہوگی اس طرح کی اس کی قیمت لگائی، اسی طرح کی کمپنسیشن کی جائے گی، اور یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کا، جس پہ کوئی قانون جو ہے قطعی صورت کوئی رعایت نہیں برتتا ہے۔ PLD 1993 کراچی ہائی کورٹ پیج 578 جو ہے وہ ہمیں اس اصول کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دیتا ہے۔ تو دوستو یہ تھا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے تحت جب اراضی کسی پبلک پرپز کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ایکوائر کرنا چاہتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی کرنی ہو رہی ہے اور وہ قیمت سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں، تو پھر اس کو کس طرح سے وہ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چند ایک باتیں تھیں جو کہ دوستوں کے ساتھ انڈر ڈسکشن رہیں۔ میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اب دوستو ہمبل سبمیشن ہے کہ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، دوبارہ انشاءاللہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔